خلافت کا دوسرا دور اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جلدی میں جو غلطی پہلے کر چکے تھے اب اس سے اپنے آپ کو بچاتے، مگر افسوس ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ خلیفہ اول مرتے وقت یہ وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوں۔ ان کی یہ وصیت پتھر کی لکیر ہو گئی اور سب مسلمانوں نے اس کو منظور کر لیا۔ انصاف پسندوں کو تو اس موقع پر کیسا تعجب ہوا ہوگا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تو نہ مانی گئی اور یہ کہا گیا کہ جس شخص پر اجماع امت ہوگا اس کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر کے بعد اجماع کا قاعدہ چھوڑ کر پھر وصیت پر آ گئے۔ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال بعد ہی اجماع کی وقت نظر سے گر گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی حالت میں کون سا طریقہ صحیح مانا جائے۔ عقل حیرت سے جل کر راکھ ہو گئی کہ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق 13 ہجری میں حضرت عمر خلیفہ ہو گئے۔ یہ بزرگ سیاسی معاملات میں بڑے روشن دماغ تھے۔ مسلمانوں کے دماغوں میں یہ خیال انہی کا پیدا کیا ہوا تھا کہ اسلامی حکومت کو اہل بیت رسول سے ہٹا کر عام کر دیا جائے، کیونکہ اسلامی سلطنت کا قیام سب مسلمانوں کی کوشش سے ہوا ہے۔ کاش وہ ٹھنڈے دل سے اتنا غور کر لیتے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کو اپنے اہل بیت میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ مزے اڑائیں، عیش و نشاط کے جھولے میں جھولیں، خلق خدا پر ظلم ہو اور وہ دیکھتے رہیں، حقوق انسانی کو اپنے جذبات کی ٹھوکروں میں رکھیں، بلکہ اس لیے کہ خود فاقے کریں اور دوسروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، بندگان خدا کے حقوق کی حفاظت کریں، دین پر آنچ آئے تو اپنی جانیں قربان کر دیں، بیت المال میں اپنا حق اتنا ہی سمجھیں جتنا عام مسلمان کا ہے، لوگوں میں جھگڑا ہو تو کتاب الہی کے مطابق صحیح فیصلہ کریں اور نفسانی جذبات سے کام نہ لیں۔ بہرحال حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال بھی حضرت علی علیہ السلام نے بہت سی پریشانیوں میں گزارے۔ جس طرح اپنے جائز حقوق سے پہلے محروم تھے اب بھی رہے، حکومت کے ہوا خواہ مزے کر رہے تھے، اسلامی خزانہ ان کی ضرورتوں کے لیے وقف تھا، لیکن اہل بیت رسول محروم تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا، اور ان کے دوست احباب تک پریشان تھے۔ حضرت عمر کو سیاسی چالیں تو بہت سی آتی تھیں، لیکن علمی میدان میں ان کے قدم بہت پیچھے تھے۔ اس زمانے میں آج کل کسی حکومت تو تھی نہیں کہ مذہب جدا اور سلطنت جدا، بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی حکومت کو دینی قانون کے ماتحت رکھا تھا، یعنی جو دینی پیشوا ہو وہی دنیاوی حکمران ہو، تاکہ ہر معاملے کا فیصلہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو سکے، اور دینی پیشوا ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو علم و فضل میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے فائق و برتر ہو، نفس پرستی اور بدعمالی سے کوسوں دور ہو، اور اپنے وقت کا بہترین شجاع ہو۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دینی رہنمائی کے لیے ہر طرح موزوں اور مناسب تھے، لہٰذا اپنے بعد انہی کو خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ مگر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم سمجھا، اور خلافت الہیہ کا مسئلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک اللہ تعالیٰ اور رسولوں سے متعلق چلا آ رہا تھا، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔